بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کو شمیز والی قمیض کٹنگ کرنے کا بہت ہی ایزی طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ 5 منٹ میں یا 2 منٹ میں مکمل کٹنگ کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، تو پوری ویڈیو دیکھنا، ویڈیو سکپ نہیں کرنا۔ تو آپ کو مکمل کٹنگ کا شمیز اور قمیض کو کیسے کٹنگ کرتے ہیں وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ کے جو شمیز کے گلے کا مسئلہ آتا ہے یا گلا پیچھے جاتا ہے یا کھچا ہوا آتا ہے، اس کا جو ہے نا آپ کو مکمل فارمولے کے ساتھ آپ کو طریقہ بتائیں گے، ویڈیو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم نے شمیز والے پلوں کو اچھی طرح شاور سے پانی لگا کر پریس کرنا ہے۔ پریس کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا تو یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم اس کو پریس کر رہے ہیں۔ پریس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا جو شلنگ ہوتا ہے، ہونا ہوتا ہے کپڑے کو، تو وہ پہلے ہی سے شلنگ ہو جاتا ہے، تو بعد میں نہ سلائی میں آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، نہ جو ہے نا کٹنگ میں۔ تو پریس کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، کٹنگ بھی ایزی طریقے سے ہو جاتی ہے، اور سلائی کرنے کے بعد جو پریس کرتے ہیں نا تیار سوٹ کو، اس میں بھی جو ہے نا مسئلہ نہیں آتا۔ تو اس لیے جو بھی ہے نا شلنگ کر کے جو ہے نا پانی کی شاور سے لگا کر صحیح سے پریس کر کے سوٹ کو اس کے بعد کٹ کرنا ہے۔ تو یہ شمیز والے ہمارے پاس ایک کپڑا ہے، تو اس کو ہم نے شلنگ کر رہے ہیں، دیکھیں شاور سے پانی لگا رہے ہیں صحیح سے۔ یہاں سے ابھی اس طرح سے جو ہے نا پریس کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پریس کرنا ہے۔ اس کی سروٹیں بالکل نکالنی ہے، سروٹیں نکالیں گے، اس کے جو ہے نا صحیح سے پریس کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا برابر رکھ کر ادھر ادھر کھینچنا نہیں ہے، یہ جو ہے نا جس سائڈ میں آپ کھینچیں گے اسی سائڈ میں یہ مڑ جائے گا۔ تو اس کو جو ہے نا سیدھے ٹیبل پہ رکھ کر شاور سے جو ہے نا پانی لگا کر اس کو اچھی طرح پریسنگ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی اس کی ہم پریسنگ کر رہے ہیں، نوکیں شوکیں جو ہے نا کپڑے کی صحیح سے نکالنی ہے۔ تو اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کرنے کے لیے یہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے ابھی استری لگانی ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ آپ 5 منٹ یا 2 منٹ میں جو ہے نا مکمل سوٹ کی کٹنگ کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرا پلہ ہے شمیز کا، اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھا، یہ پریس ہوگی۔ ابھی جو ہے نا قمیض آ گئی ہمارے پاس۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مہنگا سوٹ ہے، تو اس کو ہم نے کیسے کٹ کرنا ہے، جو ہے نا گلے کا مسئلہ بھی نہ ہے، کھچاؤ بھی نہ ہے، تو شمیز قمیض ایک ساتھ میں کٹنگ بھی کرنی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا زیادہ گرم استری نہیں لگانی، ہلکی استری جو ہے نا لگا کر اس کو ہلکا سا بٹھا دینا۔ یہ دونوں پیس ہم نے تہ لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کے اوپر شمیز والے کپڑے کو برابر کر کے رکھنا ہے، بالکل برابر۔ یہ دیکھیں آگے دامن سے جو ہے نا برابر رکھنا ہے، اوپر سے جو ہے نا کٹ کر دیں گے ہم ایکسٹرا جو کپڑے ہیں۔ تو شمیز کو ہم نے فل ہی رکھنا ہے، تاکہ نیچے جالی والا کپڑا ہے، تو اس لیے ہم نے شمیز کو فل ہی رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کومل پین یا کوئی بھی چیز جو ہے نا ایسی لگا سکتے ہیں، جس سے یہ کپڑے شمیز والا اور نیچے والے کپڑے ادھر ادھر ہلے نہیں، بالکل برابر ہونے چاہیے کپڑے۔ تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے کٹنگ کرنے میں۔ تو ابھی ہم نے سب سے پہلے اس کی لمبائی چیک کرنی ہے۔ لینتھ اس کی 40 انچ، 38 انچ ہے، تو ہم نے 2 انچ زیادہ رکھا ہے تاکہ سلائی میں جائے گا۔ تیرہ اس کا 16 انچ ہے، تو ہم نے 17 انچ رکھا ہے، 1 انچ زیادہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح یہاں سے ہم نے سیدھی لائن لگا دینی ہے سٹریٹ۔ تو اس کا ہم نے بازو حلہ 8 انچ پہ رکھ دیے۔ تو یہاں سے نیچے یہ دیکھیں 13 انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں تک۔ تو اس کا نصف جو ہے نا 6 انچ پہ نشان لگا دینا ہے دوسرا۔ تو یہ تیار سائز ابھی ہے، 21 انچ تیار ہے اس کی چیسٹ۔ تو یہاں کمر کا ہم نے 20 انچ پہ نشان لگانا ہے۔ تو اسی حساب سے جو 22 انچ ہے ہیپ اس کی یہ ہوگی، تو دامن جو ہے نا 23 انچ ہوگا اس کا، یہ ہم نے نشان لگا دیے۔ اب اس اسکیل کی مدد سے ہم نے انہی نشان کے اوپر لائن لگا دینی ہے۔
تاکہ سلائی کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کٹنگ میں بھی آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیں، تو اسی طرح یہاں سے اوپر تیرے کا جو نشان ہے اس سے بالکل جو ہے نا برابر نیچے اسکیل سے ہم رکھ کر اس طرح لائن لگا دینی ہے۔ یہاں سے ہم نے گلائی دینی ہے بازو کی۔ تو یہ نیچے دامن کے لیے بھی سیدھے اسکیل رکھ کر لائن لگا دینی ہے۔ یہ ہو گیا۔ ابھی جو ہے نا اس کو کٹ کرنا ہے، اور کیسے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں۔ ہم نے 4 پیسوں کو ایک ساتھ میں کٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد شیپ دینے کے لیے ہم نے کیا ترتیب کرنی ہے، گلے کے جو یہ مسئلے آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا سمپل طریقے سے جو ہے نا 4 پیسوں کو شمیز سمیت ہم نے کٹ کر دیا ہے، فرنٹ بیک شمیز، فرنٹ شمیز بیک۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے کٹ کر دیے۔ ابھی جو ہے نا ہم نے یہاں سے یہ کٹ لگانا ہے۔ تو یہ چاک میں کٹ لگا دیا، یہ کمر میں ایک ساتھ میں جو ہے نا سارے پیسوں کو جو ہے نا کٹ لگا دینے۔ تو ابھی جو ہے نا یہاں سے ہم نے شیپ دینی ہے بازو کے لیے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے۔ یہ دیکھیں 2 پلے ہیں ہمارے پاس، تو ایک پلے کو ہم نے جو ہے نا پیچھے کر دینا ہے شمیز والے کو۔ یہ دیکھیں، اس کو جو ہے نا پیچھے کر کے ہم نے بازو کی شیپ دینی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پیچھے کیا، تو نیچے والے کپڑے کو ایک جو ہے نا بیک قمیض کو چھوڑ دینا ہے، فرنٹ کو ہم نے پکڑ کر یہاں سے شیپ دے کر کٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بازو کی شیپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے ہلا چیک کرنا ہے اس کا، 10 انچ اس کا ہلا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم نے یہ بازو کا جو مسئلہ ہے، یہ 1 انچ ہم نے کاٹ دیا فرنٹ پلے کو۔ بیک قمیض کا جو پلہ ہے اس کو ہم نے 1 انچ زیادہ رکھنا ہے، تو اس سے آپ کا گلے کا بالکل بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ گارنٹی کے ساتھ جو ہے نا بیک پلے کو 1 انچ یا 1.25 انچ زیادہ رکھیں، فرنٹ پلے کو کم رکھیں لمبائی میں، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ بالکل پرفیکٹ آپ کا گلا اپنی جگہ میں بیٹھے گا، نہ پریس میں مسئلہ آئے گا، نہ جو ہے نا کوئی سروٹیں آئے گی۔ تو اس طرح ایک بار آپ آزما کر دیکھیں، آپ کا جو ہے نا سوٹ بہترین طریقے سے گلا بیٹھے گا۔ تو یہ قمیض کٹ ہو گئی ہے، تو بازو کٹ کرنے، تو بازو کے لیے یہ ہمارے پاس کپڑا ہے، یہ شمیز کا کپڑا ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے اس طرح ہی ڈبل فولڈ کرنا ہے۔ تو بازو میں جو ہے نا ہم نے ہاف ہی جو ہے نا شمیز لگانے ہے، فل نہیں لگانے۔ تو اس کو بھی اس طرح ہی پریس کرنا ہے، پریس کرنا ضروری ہوتا ہے، پریس سے جو ہے نا شیلنگ ہو جاتی ہے۔ تو کپڑے نے جو چھوٹا بڑا ہونا ہوتا ہے وہ پریسنگ میں ہو جاتا ہے، بعد میں مسئلہ نہیں بنتا۔ تو یہاں اس طرح ڈبل فولڈ کیا اس کو، یہ ہو گیا۔ یہ شمیز والا جو ہے نا بازو کا کپڑا ہم نے پریس کیا ہے۔ تو ابھی یہ بازو ہمارے پاس، ان کو علیحدہ کرنے کٹ کر کے۔ یہ دیکھیں، یہ بازو ہم نے کٹ کیے، تو ان کو بھی جو ہے نا پریس لگانا۔ پریس تو ضروری ہے نا، پریس ضروری ہے، اس سے جو ہے نا فنشنگ آ جاتی ہے، آپ کا پیس جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے تیار ہو جاتا ہے۔ پریس تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ برابر رکھ کر ان کو ہلکی استری لگانی ہے۔ کپڑا نازک ہوتا ہے تو گرم استری بالکل بھی نہیں لگائیں، یہ سکڑ جائے گا تو سوٹ آپ کا خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، ہلکی استری لگا لیں، اس میں کوئی نہیں، جو ہے نا مسئلہ ہے اس میں پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں زیادہ گرم استری نہیں لگانی ہے اس میں، تو شارٹ استری لگا دیں۔ تو یہاں سے ہم نے اس طرح ہی فولڈ کرنے، آگے بارڈر کو برابر رکھنا ہے، بارڈر کا جو ہے نا بالکل برابر ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں بازو میں آگے یہ ہم نے دیکھا، اس کا سیدھا اور الٹی سائڈ دیکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک سیدھا بازو اور الٹا کٹ کر دیں۔ تو
یہاں سے ہم نے شمیز کا کپڑا رکھنا ہے، تو اس کی لمبائی ہے 21 انچ بازوں کی، یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے نشان لگا دینا ہے، یہ ہو گیا۔ تو یہ شمیز والے کپڑے کو برابر رکھنا ہے اوپر مونڈے والی سائڈ میں، تو اسی حساب سے یہاں سے ہم نے ہلکی سے جو ہے نا لائن لگانی ہے سٹریٹ بالکل سیدھی، یہ ہو گئی۔ تو یہاں سے اس طرح گلائی دینی ہے، یہ دیکھیں یہ ہم نے گلائی دی۔ تو ابھی ہم نے اس کے مونڈے پہ نشان لگانا ہے، 9 انچ ہم نے رکھنا ہے، 9 انچ پہ نشان لگا دیا۔ تو یہاں سے ہم نے بازوں کو 7 انچ پہ نشان لگا دیا، تو اسی حساب سے ہم نے لائن لگا دی بالکل۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو مکمل ہوگی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔